بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں میر مسلم ڈالپور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنگ کویسچنس وتھ میر مسلم۔ تو آج کی جو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو، تو اس میں جو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ TLP تحریک لبیک پاکستان، تو ان کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، تو اس پر تھوڑا سا ہم اپنا تبصرہ کریں گے اور کچھ باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی تو دوستوں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے رواں دواں ہے، اور حکومت مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ تو یہ تو تینوں اپڈیٹس کے یہ ہو رہا ہے۔ اب بات کہنے کی یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے مذاکرات ہو چکے ہیں، اور سادہ سا ایک ان کا مطالبہ ہے، اور 2-3 مطالبے ہیں بیسیکلی۔ ایک تو ان کا یہی ہے کہ دیکھیں، یہ جو نعرہ ہے نا تحریک لبیک کا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم تحریک لبیک کی جو سیاسی پالیسی ہو اس سے شاید اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کر بھی سکتے ہیں ان کے طریقہ کار سے، لیکن ان کا جو نعرہ ہے نا، یہ اس سے کوئی مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم سب لبیک، ناموس رسالت کے لیے ہم سب کو لبیک کرنی ہی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فرانس کی ریاست ناموس رسالت پر ایک ریاستی طور پر اگر وہ ایک اسٹانس لیتی ہے جو کہ ہم مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پاکستان کی ریاست کو ایک ریاستی طور پر ایک دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب اس کے لیے، اسی کے لیے تو یہ سارا ہوا نا، یہ سارے ہوئے لانگ مارچ اور 3 مرتبہ جو دھرنے لگے۔ تو تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں سفیروں کو نکالا جاتا ہے پرسونا نون گراٹا کر کے، کہ یہ ناپسندیدہ شخص ہے، اور مختلف پالیسیز کی بنا پر ہم انڈیا کے سفیر کو بہت مرتبہ نکال چکے ہیں۔ تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو ایسا اس سے کیا ہو جانا تھا؟ پہلے تو یہ بات چلتی تھی کہ وہ ہمارا شاید ان کا کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، GSP+ وغیرہ، ایسا کوئی ہمیں کوئی وہ رعایت دیتے ہیں شاید، ایکسپورٹ میں امپورٹ میں شاید ہماری کچھ چیزیں وہاں جاتی ہیں، ایسا کچھ معاہدہ ہے، وہ ہم اس سے نکل جائیں گے تو ہمارا کچھ معاشی نقصان ہو جائے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی معاشیات کے لیے جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر کیا ہم کچھ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے؟ اچھا، کوئی کہا جا رہا تھا FATF سے ہم نہیں نکل پائیں گے، تو کیا آپ ہی نکل رہے ہیں؟ ہم نے ان کی 37 میں 36 باتیں مان لی ہیں، پھر انہوں نے 4 باتیں اور کہہ دی ہیں، تو کیا آپ نکل رہے ہیں؟ ہماری سفارتکاری کہاں تک پہنچی ہے FATF سے؟ تو وہ تو نہیں نکل رہے نا، تو انہوں نے تو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا کوئی عجیب و غریب مطالبہ بھی نہیں ہے، مطالبہ بھی سیدھا سادہ ہے کہ ان کے جو ہمارے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب 7 مہینے سے ایک غیر قانونی وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تو ان کو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن ہماری گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے یہ کروا رہی ہو، یعنی کہ اتنا ایشو کو بگاڑ رہی ہو، کیونکہ گورنمنٹ کا تو ایک ہی کام نظر آ رہا ہے کہ کوئی مسئلے جیسے مہنگائی اس وقت جو ہے بہت زیادہ عروج پر ہے، پیٹرول کی پرائسز عروج پر ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں اس وقت جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو اب کس طریقے سے پوری عوام کی جو ہے وہ توجہ ہٹائی جائے؟ تو اس کے لیے 15 دن تک جو ہے وہ ہوتا رہا ان کا پورا من۔ تو اگر یہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو 15 دن پہلے کر لیتے نا، تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ہونے دیا گورنمنٹ نے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہے، اور جب بات بہت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر جا کر کچھ وہ کریں۔ تو کریڈٹ تو گورنمنٹ نے اپنا کھو دیا ہے، 3 مرتبہ وعدہ کر کے وہ کر چکی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ہونی ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھنے والی بات ایک ہی ہے کہ وائلنس، دونوں طرف سے جو وائلنس اگر کوئی ہے، کوئی کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ 10 لوگ شہید ہوئے ہیں نا، چاہے وہ پولیس کے ہوں یا TLP کے ہوں، یہ 10 لوگ مسلمان تھے، شہید ہی کہیں گے ہم ان کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ کس کے حکم، مطلب کس کے اشارے پر، کس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وائلنس جو ہے نا، یہ تو کوئی بھی سینسیبل آدمی اس کی اجازت تو نہیں دے گا
تحریک لبیک کا ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ کار بالکل بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے کیا ہو وہ ظاہر سی بات ہے تحریک لبیک کے نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی جو ہے وہ وائلنس کی طرف جائیں۔ تو یہ ہوتے ہیں انتشار والے بہت سارے، تو انتشار کروانا جن کا مقصد ہوتا ہے، جن کا بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹانی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائلنس کی طرف اگر خدا نخواستہ ہماری گورنمنٹ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کر کے دبایا جا سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کتنی ان کے پاس پولیس فورس ہے؟ پنجاب میں میرے خیال سے 1 لاکھ بھی نہیں ہوگی، پورے پاکستان میں پولیس فورس ہے 3-3.5 لاکھ، اور اس میں سے بھی 1.5-2 لاکھ تو کلریکل کام کرتی ہے نا، وہ اویلیبل روڈ پہ تو نہیں ہوتی، تو وہ پورے پاکستان کی 1.25 لاکھ ہے، پنجاب کی تو لاکھ بھی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا پوری پاکستان کی پولیس فورس کو آپ جمع کریں گے اسلام آباد میں دھرنے کو روکنے کے لیے؟ کھندقیں کھود رہے ہیں، آپ کے بعد تو مثالیں عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ کھندقیں کھودی گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہ کریں، ایک طریقہ کار کے ساتھ مذاکرات کریں، جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں، اور ایسی باتیں تحریک لبیک کے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ ان سے باتیں کریں، شورا سے بات کریں۔ تو یہ وائلنس کی طرف یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے، سنجیدگی گورنمنٹ کو، نااہلی تو بہت ہے، ہر میدان میں نااہلی ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے ناموس رسالت کا کہ یہ پاکستانیوں کے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے دل کی سکون ہے، اس کو چھیڑنا جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اور آپ کچھ بھی کر لیں چلو وہ برداشت کر لیتی ہے پاکستانی عوام، لیکن یار یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیا ہونا ہے اس ویڈیو کے بعد، ہو سکتا ہے کہ کچھ میرا نام بھی چلا جائے 4 شیڈول میں، تو ٹھیک ہے، ناموس رسالت کے لیے جو کرنا ہے، جنہوں نے کرنا ہے کر لیں، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں، بھائی ہم کو کیا کہیں گے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ وائلنس کے ہم بھی خلاف ہیں، ہم کی کوئی بھی کسی کو وائلنس کے لیے جسٹیفائی تو کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن 3 مرتبہ وعدے کر کے ان سے مکرنا اور بالکل عدالتی حکموں کے باوجود جو ہے امیر سعد رضوی صاحب کو نہ نکالنا، یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو ان سے جو ہے حکومت کو غور کرنا چاہیے، اور ایک اچھے طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ ہم پاکستانیوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں نا، اسلام آباد کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، ملتان کے، جہاں سے یہ قافلے گزر رہے ہیں، تو وہاں جو تکلیفیں آ رہی ہیں تو کسی نہ کسی کی وجہ سے تو آ رہی ہیں نا۔ یہ جو 10 جانیں گئیں تو یہ کسی نہ کسی کی وجہ سے گئیں، تو بس یہی کہ اس میں جو ہے ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان شہیدوں کو، ہمارے شہیدوں کو جو ہے اعلیٰ درجات دے، اور ہم مسلمانوں کو جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنے حساب سے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، پاکستان زندہ باد۔